قرآن کہتا ہے کہ زکریا نبی کے واقعے سے سیکھو دعا کیا ہوتی ہے۔ یقین جانے اگر آپ نے دعا کا مقام جانا ہوتا آپ کو دکھڑے دنیا والوں کو بتانے ہی نہ پڑتے۔ رات کے آخری حصے میں مصلی بچھا کے اپنے رب کے حضور اپنے معاملات رکھتے، ارے وہاں سے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یقین جانے کہ جن مسائل کے پیچھے دنیا کے کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے اربوں انسان اکٹھے ہو جائیں، حل نہ کر سکیں، لیکن تیری تنہائی کی دعا، تیرے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے التجا کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ تنہائی کی دعائیں وہ کام جو کروڑوں نہ کر سکے تیری دعائیں کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا نبی اتنے بوڑھے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ ذرا جملوں پہ غور کریں، اللہ تیرا بندہ زکریا تیرے در پر سوالی تو ہے، سوالی بھی اللہ اولاد کے لیے ہے، سوالی بھی کریم رب بیٹے کے لیے ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، چاندی کی طرح سر کے بال سفید ہو کے چمکنے لگے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی بوڑھی بن چکی ہے، بانجھ بن چکی ہے، لیکن اللہ اس عمر میں تجھ سے بیٹے کا سوال بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میرا یقین ہے تجھ سے مانگ کے میں محروم نہیں رہ سکتا۔ اپنے حوال بھی دے دیے ہیں، حوال یہ ہے کہ کمزور ہوں، کوئی دنیا میں طاقت نہیں کہ بیٹا دے سکے، لیکن تجھ سے مانگ بھی بیٹھا ہوں، یہ بھی کہتا ہوں کمزور ہوں، مانگ بھی رہا ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ ایسی یقین ہے تجھ پر کہ مجھے یقین ہے تو ضرور دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا کے دعا کرنے کی دیر تھی، وہی اتری، زکریا ہم نے آپ کو بیٹا بھی دے دیا ہے، بیٹے کا نام بھی بتا دیتے ہیں کہ یحییٰ رکھ لینا۔ آپ تو ممکن چیزوں میں پریشان ہیں یار، ممکن چیزیں، ٹکی ٹکی کی چیزیں، اور یہاں دیکھیں یہی باتیں ہیں بڑے دکھ کی کہ مسلمان نے قرآن کو الماری میں رکھ لیا، سیکھا کچھ نہیں۔ قرآن اصل یہ چیزیں بتاتا ہے، رب کے در کی دعا اور مانگ اور اس رب کے حضور گر جانا، گڑ گڑانا، پڑ جانا، سجدوں میں پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں کرنا۔ ارے تو کیا کہتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسا کچھ کر دکھاتی ہیں کہ عقلیں ماننے سے قاصر آ جائیں۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو میرے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تھے، اس زمانے میں نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی، مچھلی کے پیٹ میں پڑ جانا یعنی کہ موت پکی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دعا آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، اس کو بتایا حل نہیں ہوئے، ارے ہوں گے بھی نہیں، دنیا والوں کو بتانے سے کب مسئلے حل ہونے ہیں، اس کو بتا جو سارے معاملات کا مالک ہے، سارے جہانوں کو چلانے والا ہے، جنہوں نے اس کو پہچانا تھا، اس کے در کی دعا کو پہچانا تھا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں اللہ کے نبی یونس، مچھلی کے پیٹ میں بھی دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوں، جملوں پہ غور کریں، تو پاک ہے، اس میں تیری کوئی کوتاہی نہیں، اللہ تو قصور سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کا قصوروار میں ہوں، آج مچھلی کے پیٹ میں تیرے در پر التجا کرتا ہوں، اللہ مجھے یہاں سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو ان مصیبت سے نجات دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے یہ تو یونس سے، کوئی دنیا کا بندہ یہ تو نہ کہے کہ یہ یونس نبی تھے،
یہ تو ان کی دعا کا کمال تھا، جب انہوں نے دعا کر دی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، آگے سے رب تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی دنیا میں ایمان والے ہیں جب بھی ہمیں پکارتے ہم ان کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں۔ کتنے قرآن کے واقعات ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کو کبھی غور کیا ہے؟ کمزور بندے جان بچا کے گئے ہیں بستی والوں سے، جا کے ایک پہاڑی میں غار میں چھپ گئے۔ کہاں جائیں؟ سارا خطہ کافروں کا ہے، باہر جاتے ہیں جہاں ایمان جاتا ہے جہاں جان جاتی ہے، ہم دونوں کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ غار میں آ گئے، کیا کیا غار میں آ کے؟ اللہ نے بتایا کیا کیا انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی گزارا نہیں، اللہ ہم تیرے آسرے، ہم اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتے، ہمارے معاملے کو آسان بنا دے۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے۔ غار میں چھپے ہوئے ماں باپ بھی ہوں گے، یار دوست بھی ہوں گے، مٹ مائٹ بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، بہت ذہن دوڑاتے جائیں، کتنے پیچھے ان کے ضروریات زندگی ہیں، کتنے معاملات کے۔ لیکن آج دکھڑے کس کو سنا رہے ہیں؟ وہ یہ در ہے دکھڑے سنانے کا، جہاں ہم آتے نہیں، جہاں سے ہمارے معاملات کا حل ہونا ہے ہم نہیں آتے۔ یہ چیزیں بتا دی، صرف آؤ اپنے رب کو اپنے دکھڑے سناؤ۔ تم تو ممکن میں پھنس گئے، وہ تو ناممکن کو بھی خلوص دل سے پکار کے تو دیکھے۔ رب تعالیٰ فرماتا انہوں نے پکارا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، ہم نے 309 سال ان کو سلا دیا۔ ظالموں کا اقتدار ہے، اب آپ باہر آئیں گے مارے جائیں گے، سو جاؤ۔ 309 سال ہم نے ان کو نیند سلا دی۔ ذمہ داری فرشتوں کی ہوتی ہے، امر الہی سے اتر کے ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ ان کے در پر کتا بھی بٹھا دیا گیا، اور 309 سال کی جو لمبی عمر تھی وہ کتے کو بھی دے دی گئی، اور کتے کو بھی ایسا جاگتا اور بیدار دکھایا گیا۔ اللہ فرماتا اگر تم میں سورہ کہف میں اگر تم میں سے کوئی جاتا اس کتے کو دیکھتا تو ڈر کر واپس آ جاتا۔ چوکیداری میں کتا بیٹھ گیا، 309 سال کتا بھی جاگ رہا ہے، ان کی کروٹیں فرشتے بدل رہے ہیں، نہ ان کو کسی چیز۔ اللہ فرماتے ہم نے ان پر دھوپ بھی آنے نہیں دی۔ جب سورج طلوع اور غروب کا معاملہ ہوتا ہم سورج کو دائیں بائیں پھیر دیتے۔ یہ غار کے بیچ میں کھلے ماحول میں سوئے ہوئے تھے، لیکن پر تو دھوپ بھی نہیں پڑتی تھی، سردیاں ہوں گی، گرمیاں ہوں گی، کچھ نہیں پڑتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جو اپنا معاملہ ہمارے ہاں حوالے کر چکے تھے۔ اصحاب کہف کی زندگی کہتی ہے، درس دیتی ہے، قرآن سبق دیتا ہے۔ ارے دعا کو سمجھو تو صحیح کہ دعا کتنا بڑا کام ہے۔